بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 مہلک اور تباہ کن گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سے 7 گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ساتھ اس کی عبادت یا صفات یا افعال میں کسی کو شریک کرنا، اور جادو کرنا، اور ناحق کسی آدمی کو قتل کرنا، اور سود کھانا، اور یتیم کا مال کھانا، اور اپنی جان بچانے کے لیے جہاد میں لشکر اسلام کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جانا، اور اللہ کی پاک دامن بھولی بھالی بندیوں پر زنا کی تہمت لگانا۔ اس حدیث میں جن گناہوں سے بچنے کی تاکید فرمائی گئی ہے، یہ شدید ترین اور خبیث ترین کبیرہ گناہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو موبقات فرمایا ہے، یعنی آدمی کو اور اس کی ایمانی روح کو ہلاک و برباد کر دینے والے۔ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک اور سحر اور قتل ناحق کے بعد سود لینے اور کھانے کا ذکر فرمایا، اور اس کو روح ایمانی کے لیے قاتل اور مہلک بتلایا ہے۔ جس طرح اتباع اور ڈاکٹر اپنے تحقیقی علم و فن اور تجربے کی بنا پر اس دنیا میں زمین سے پیدا ہونے والی چیزوں، دواؤں، غذاؤں وغیرہ کے لیے خواص بیان کرتے ہیں کہ فلاں چیز میں یہ خاصیت اور تاثیر ہے، اور یہ آدمی کے فلاں مرض کے لیے مفید یا مضر ہے، اسی طرح انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بخشے ہوئے علم کی بنیاد پر انسانوں کے عقائد و افکار اور اعمال و اخلاق کے خواص اور نتائج بتلاتے ہیں کہ فلاں ایمانی عقیدہ اور فلاں نیک عمل اور فلاں اچھی خصلت کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت میں جنت کی نعمتیں اور دنیا میں قلب و روح کا سکون ہے، اور فلاں کافرانہ و مشرکانہ عقیدے اور فلاں ظلم و معصیت کا انجام اللہ کی لعنت اور دوزخ کا عذاب اور دنیا میں طرح طرح کی بے چینیاں اور پریشانیاں ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ اتباع اور ڈاکٹروں کی تحقیق اور غور و فکر میں غلطی کا امکان ہے، اور کبھی کبھی غلطی کا تجربہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کی بنیاد خالق کائنات اور علیم کل اللہ تعالیٰ کی وحی پر ہوتی ہے۔ اس میں کسی بھول چوک یا غلطی کا احتمال اور کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں۔ مگر عجب معاملہ ہے کہ حکیموں، ڈاکٹروں کی تجویز کی ہوئی دواؤں کو سب بلا چوں چراں کے اعتماد پر استعمال کرتے ہیں۔ پرہیز کے بارے میں وہ جو ہدایات دیں اس کی بھی پابندی ضروری سمجھی جاتی ہے، اور اسی کو عقل کا تقاضا سمجھا جاتا ہے، اور کسی مریض کا یہ حق تسلیم نہیں کیا جاتا کہ وہ کہے کہ میں دوا جب استعمال کروں گا جب اس کی تاثیر کا فلسفہ مجھے سمجھا دیا جائے۔ لیکن اللہ کی کتاب قرآن مجید اور اس کے رسول برحق خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سود کے بارے میں فرمائیں کہ وہ شدید و خبیث کبیرہ گناہ موبقات میں سے ہے، خدا کی لعنت و غضب کا موجب اور روح ایمانی کے لیے قاتل ہے، اور سود خوروں کے لیے آخرت میں لرزہ خیز عذاب ہے، تو بہت سے مدعیان عقل و ایمان کے لیے یہ کافی نہ ہوا، اور وہ اس کا فلسفہ معلوم کرنا ضروری سمجھے۔ اللہ دلوں کو ایمان و یقین نصیب فرمائے۔ معزز ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ مزید احادیث کی ویڈیوز اور اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔